یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 3 بار خفیہ اجلاس ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی رابطے کر رہی ہے اور عمران خان بھی کچھ پیچھے ہٹے ہیں، لگتے ہیں کہ پیچھے ہٹے ہیں. اور سب سے بڑی خبر آج یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ حکومت نئے انتخابات کی تاریخ عمران خان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے طے کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اکتوبر میں ہوں یا اس سے آگے کی تاریخ ہو، اس پر وہ کہتے ہیں بات چیت ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں اور عمران خان کی انتخابات کرانے کے مطالبے میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا، چند مہینوں کا فرق ہے. اور عمران خان نے بھی آج اپنی پارٹی کی نیشنل کونسل سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تاریخ پھر سے ملتوی کی ہے. اسے جوڑ دیا ہے سپریم کورٹ میں جو جاری ایک مقدمہ ہے یا درخواست ہے، اس کا فیصلہ ہونے تک. ظاہر ہے کہ عدالت ان کے پرامن احتجاج کے حق کو اور ناانضامیہ رد نہیں کر سکتی، یہ ان کا بنیادی حق ہے. لیکن عمران خان نے جو شدت ان کے بیانیے میں تھی وہ کم آتی چلی گئی ہے اور کچھ دنوں سے وہ مان پڑی ہے. انہوں نے جو مقبولیت حاصل کرنی تھی، جو جذبات ابھارنے تھے، وہ کافی ابھار چکے. اور ان کی حمایت میں ملک کے کچھ بڑے اہم حصے بھی جیسے سابق فوجی بھی میدان میں آئے ہیں اور ان کی حمایت بڑے زور شور سے کر رہے ہیں. آج ہی فارمیشن کمانڈرز کی دوبارہ ایک اجلاس ہوا ہے، بڑا اہم اجلاس ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ جو پالیسی اختیار کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے کہ سیاسی رسہ کشی سے یا مہادرائی سے خود کو علیحدہ رکھے، کسی ایک فریق کے خلاف نہیں. البتہ یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ آئینی اعتبار سے افواج اور تمام انتظامی ادارے، سول اور ملٹری بیوروکریسی انتظامیہ کا حصہ ہے، یعنی وہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کے اور کابینہ کے تحت آتے ہیں. خواہ وہ عمران خان وزیر اعظم ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہوں یا کل کو کوئی اور ہو. یہ اداروں کے اندر جو تکونی تقسیم اقتدار ہے، جس طرح عدلیہ علیحدہ آزاد اور خود مختار ہے، تو انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، چیزوں کی قیمتیں طے نہ کرے اور حکومت کے ہاتھ نہ باندھے لا اینڈ آرڈر کے معاملات میں یا دوسرے انتظامی معاملات میں. اسی طرح فوج کا تعلق صرف دفاع وطن سے ہونا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تیسرا ان کا کوئی کام نہیں بنتا ہے اور وہ انتظامیہ کے تحت ہی کام کرے. لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا دیا تھا گرینڈ ڈائلاگ کا. گرینڈ ڈائلاگ سے غالباً مراد ان کی تھی کہ سبھی ادارے اس میں شامل ہوں، خاص طور پہ فوج کو شامل کرنے کا لگتا ہے ان کا ارادہ تھا. لیکن اس پر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو انتظامیہ کا حصہ ہی ہیں، ان سے ان پٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو بڑی بات انہوں نے کی تھی وہ مساق معیشت کے حوالے سے تھی. میں سمجھتا ہوں مساق معیشت ہونا چاہیے، لیکن کون سا؟ عمرہ کا، ایلیٹ کیپچر کا اور نیو لبرل اکنامکس کا اور سارے معاشی مہنگائی کا اور معاشی بحران کا بوجھ غریبوں پہ ڈالنے کا، یا امیروں پہ ٹیکس لگانے کا اور ان سے وصول کرنے کا جو ضروری ٹیکس بنتا ہے ان کی آمدنیوں پہ، اور ان کی مراعات ختم کرنے کا، خواہ وہ جرنیل ہیں، خواہ وہ جج ہیں، خواہ وہ سرمایہ دار ہیں، خواہ وہ جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں. ان پر ٹیکس لگنے بھی چاہیے اور انہیں جو چھوٹیں ملی ہوئی ہیں عیاشیوں کی، وہ لگژریز کی، وہ ختم ہونی چاہیے. لیکن اب بات یہ آ گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی تاریخ کے منتظر ہیں اور شاید بات چیت پہ راضی ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ یہ بات چیت سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے عمران خان نے جو بڑی قدم اٹھایا ہے وہ یہ کہ استعفے دینے کے بعد وہ ان کے اراکین جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ توثیق کرنے کے لیے اسپیکر کے پاس نہیں گئے. لہذا عمران خان نے اسمبلی میں واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے. لیکن عمران خان تبھی واپس آ سکیں گے کہ اگر بات چیت ہو. تو بات چیت اگر حکومت بھی کہہ رہی ہے اور ان کے سب سے جو دبنگ وزیر ہیں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، ان کی زبان سے یہ پھول نکلے ہیں، گرے ہیں، تو اسے ضرور چننا چاہیے
اور پی ٹی آئی میں جو معتدل اور سمجھدار حلقے ہیں انہیں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ ملک اس وقت سیاسی محاذ آرائی کا اور فوری طور پر الیکشنز کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کی اور معاشی گرداب سے نکالنے کی بڑی ضرورت ہے. اگلا بجٹ آ رہا ہے. عمران خان پھر سے 15 تاریخ کو اس کے خلاف لگتا یہ ہے ایک مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ حکومت بہت مشکل میں ہے. اس مشکل میں بہت بڑا حصہ خود عمران خان کا بھی ہے اور اس معاہدے کا بھی ہے جو عمران خان نے کیا تھا. لہذا قومی ذمہ داری کا تقاضا تو یہی ہے, حب الوطنی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سب مل کر اس معاشی بوجھ کو اٹھائیں اور شیئر کریں اور ایک دوسرے کی ٹانگ اس پر نہ کھینچیں, کیونکہ یہ ملک کی معاشی طور پر معاشی زندگی کا اور معاشی مستقبل کا سوال ہے جو آئندہ چند مہینوں میں معیشت لڑک بھی سکتی ہے اور معیشت پھر سے بحالی کی طرف آہستہ آہستہ رواں ہو سکتی ہے. اس حکومت نے اور اتحادیوں نے جو قیمت ادا کرنی تھی وہ کر دی ہے, کر رہے ہیں اور آئندہ مہینوں میں بھی وہ کرتے رہیں گے. انہیں سخت بجٹ پیش کرنا پڑے گا, انہیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے, بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی. صرف یہ جو نمائشی اقدامات ہیں اس سے فرق نہیں پڑنے والا. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بھی ہے, پانی کا معاملہ بھی ہے, آبپاشی کا معاملہ بھی ہے, جنگلات میں آگ لگ رہی ہے. آج دنیا بھر میں سمندروں کا دن منایا جا رہا ہے. ابھی ہماری جو وزیر ماحولیات ہیں انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ کس طرح سمندروں میں کچرا جا رہا ہے اور سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہیں, اور جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت بہت زیادہ خشک سالی کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور انہیں واٹر سٹریس کنٹریز میں شامل کیا گیا پاکستان کو, اور یہ بہت بڑا بحران ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے. ہمیں دوبارہ سے اپنی تمام جو توانائی کی پالیسی بھی بدلنی پڑیں گی اور آبپاشی کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی. عوام کے رویوں میں بھی جو بہت زیادہ کھپت کا ہے, پانی ضائع کرنے کا ہے, توانائی ضائع کرنے کا ہے, اسے روکنے کی ضرورت ہوگی. تو لہذا بڑے فیصلے کرنے ہیں اس ملک نے اپنی معاشی خود مختاری اور اپنے معاشی مستقبل اور اپنی سلامتی جو کہ معاشی سلامتی ہے اس سے متعلق ہیں. تو ایسے میں اگر بات چیت شروع کی جائے تو صرف مہینوں کا فرق ہے. البتہ اس میں بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس جسے کہ خود عمران خان نے جس کی صدارت کی تھی, اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. عمران خان نے حلقہ بندیاں رد کر دی ہیں اور ووٹرز لسٹ پہ بھی بہت شدید اعتراضات ہو رہے ہیں. اور یہ کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جو مردم شماری کا کام ہے وہ ابھی جون ہی میں شروع کر دیا جائے, زیادہ جولائی میں شروع کر دیا جائے اور اسے سپٹمبر اکتوبر تک ختم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد مارچ تک انتخابات نئی مردم شماری اور نئے ووٹرز لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس پر سندھ کا اور کراچی کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا نمائندگی کا. کس کی نمائندگی؟ جس طرح ابھی کے پی میں خیبر پختونخوا میں جو سیٹیں کم ہوئی ہیں اس پہ قبائلی علاقوں سے احتجاج ہوا ہے. جب مردم شماری سامنے آ جائے گی تو لوگوں کے سامنے ہو جائے گا کہ بھئی آبادی کی بنیاد پر اتنے حلقے ہر صوبے میں آتے ہیں, کس صوبے میں کتنے حلقے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی, اور اس کے علاوہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اور انتخابی نظام ہے اس پر بھی قومی اتفاق ہونا چاہیے. اور قومی اتفاق اور گرینڈ کنسنسس جو ہے جسے کہتے ہیں یا ڈائلاگ, وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ صرف پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے. آج عمران خان نے جو تمسخر اڑایا ہے لیڈر دی اپوزیشن راجا صاحب کا, جو ان کی پارٹی کے منحرف رکن ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا یہ جائز تبصر تھا. انہوں نے جائز اعتراض اٹھایا ہے کہ پارلیمنٹ کی وقت نہیں رہتی جب تک اپوزیشن واپس نہ آئے. کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی کو ایک دینا چاہیے ایگزٹ. جو باہر نکل گئے ہیں انہیں اندر آنے کے لیے کوئی راہ ہموار کرنی چاہیے اور بات چیت باقاعدہ شروع کر دینی چاہیے, اور یہ پبلکلی بات چیت شروع ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور دباؤ بھی لوگوں کا رہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور ملک کے بہترین مفاد میں. کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا آزادانہ اور منصفانہ, یا کوئی انتخاب جو ہے وہ سوالیہ نشان سے مبرہ نہیں ہو سکتا یا مشکوک ہونے سے بچ نہیں سکتا اگر تمام پارٹیوں کا انتخابات کے رولز پہ اور قوانین پہ اور طریقہ کار پہ
اور انتخابی عمل پہ پورا 100% اعتماد نہ ہو. یہ بھی آنا چاہیے ڈیکلریشن پارٹیز کی طرف سے کہ وہ انتخابی نتائج مانیں گے، ہاریں یا جیتیں. ابھی کوئی بہت بڑا فرق انتخابی حلقوں کی سطح پہ نہیں آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا یہ عرصہ لمبا ہوگا، مسلم لیگ نواز کے لوگوں کا خیال ہے یا اتحادیوں کا خیال ہے، وہ دکھا سکیں گے کہ بھی انہوں نے بہتری پیدا کی ہے اور جو معاشی صورتحال ہے، اور اس کا انہیں سیاسی فائدہ مل سکتا ہے. ابھی تک تو انہیں سیاسی نقصان ہوا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مارچ میں بھی اگر الیکشن ہوں گے تو یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ عوام کو کوئی معاشی طور پر ایک خوشحالی کا اور اطمینان کا سانس لینے کا کوئی موقع مل سکے گا. مجھے نظر نہیں آتا مارچ تک. یہ حالات مشکل ہیں جو اگلے اس بجٹ کے بعد اگلے بجٹ تک بھی چلیں گے، اور IMF کی شرائط بہت سخت ہوں گی. یہ وہ شرائط ہیں جس پر بدقسمتی سے عمران خان نے بھی دستخط کیے، اور اب اس حکومت نے بھی مجبور ہوئی کہ وہ جاری رکھ سکے، کیونکہ اس کے بغیر ڈیفالٹ کا سخت خطرہ تھا. اب آپ دیکھیں گے جو ہی IMF سے پروگرام بحال ہوگا، ہمارے روپیہ کی قدر بڑھنی شروع ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ روپیہ 185 روپے پہ آ جائے گا. اب 200 روپے سے اوپر چلا گیا تھا. اب جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا بھی سروے ہوا ہے، اس میں سامنے بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ ہے. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ 2000 روپلی دے رہے ہیں، مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ 20% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ جائیں گے کریانہ کی دکان پہ گھر کے خرد و نوش کی چیزیں لینے کے لیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آٹے کی قیمت نیچے نہیں آئے گی، چینی کی قیمت اس طرح نیچے. ہاں، یہ اچھا کیا ہے کہ چینی کی برآمد آپ نے روک دی ہے، جس سے چینی کی قیمتیں گریں گی کیونکہ سپلائی زیادہ ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی آمدنی 40,000 روپے سے کم ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ان تک وسیع کر دینا چاہیے. اس میں راشن کو بھی ڈال دینا چاہیے، اس میں پیٹرول کو بھی ڈال دینا چاہیے، تاکہ موٹر سائیکل والا یا رکشے والا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور یہ کہ لوگوں کو سستا راشن مل سکے. یہ کام کووڈ کے دنوں میں انڈیا میں بھی ہوا، یہ کام امریکہ میں بھی ہوا، جب لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہیں دی گئی. اس حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا، پچھلی حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا، جب بغیر سود کے تنخواہیں دی گئی تھی انڈسٹریز کو، اور لوگوں کی کو اجرتیں مل سکی تھیں. ابھی بھی ہونا چاہیے کہ 40,000 روپے کی آمدنی تک کو سب لوگوں کو بھی ڈیٹا موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مہنگائی کے طوفان سے آپ مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کر پائیں گے، انفلیشن کو کم کر پائیں گے، لیکن جس طرح لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی ہے، اس کے پیش نظر بڑے آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے. کم از کم اجرت آپ کو 40,000 روپے مقرر کرنی پڑے گی. اجرت بھی اور دہاڑی دار مزدور کو بھی اسی حساب سے ملے، گھر کے میں کام کرنے والے گھر کے ملازمین کو بھی وہی تنخواہ ملے یا اجرت ملے. کم از کم 4 اس میں صوبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ صوبوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. جس طرح ہیلتھ کارڈ جاری ہوا تھا، وہ بہت اس میں نقص یہ تھا کہ وہ ارب پتی کے لیے بھی تھا اور وہ ککھ پتی کے لیے بھی تھا، غریب ترین آدمی کے لیے بھی تھا. بہترین بات یہ تھی کہ وہ صرف 40,000 روپے آمدنی تک کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اسے بھی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کارڈ کو بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ہائی وے پہلے سے بنا ہوا ہے، اور یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی، اس سے امیر فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اسی طرح جو ہمارے یہاں فیئر پرائز شاپس ہیں، یہ جو سرکاری ڈیپو ہیں جہاں پہ ملتے ہیں راشن سرکار کی اس نگرانی میں، وہاں پہ بھی اسی کارڈ کے تحت ملنا چاہیے. وہاں سے ایک عمرہ جا کے آٹا سستے لیں گے یا چینی لیں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی، یہ غلط سبسڈی ہوگی. جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں صنعتوں کو، ذمہ داروں کو، اور جمعرات دے رہے ہیں وہ ختم کرنی چاہیے. بڑے بڑے افسروں کو اور عہدوں پہ قائم لوگوں کو اور کارپوریشن میں جو چل رہا ہے اسے انہیں بہت کم کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا، اور نقصانات ختم کرنے پڑیں گے. اور یہ جو چکر چلا ہوا ہے کہ 10 کھرب روپے کے لاسز ہیں یا نقصانات ہیں یا ڈیفیسٹ ہیں ہماری ملک کی، تیل سے لے کر گیس سے لے کر جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا، ہر میدان میں، اور ہماری پبلک سیکٹر کارپوریشنز کا وہ بڑے نقصانات ہیں. یہ اسٹیٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ قدم بھی اٹھانے پڑیں گے. اور یہ کہ لوگوں ایک ایسا ترقی کا ماڈل اختیار کرنا پڑے گا جس میں عوام ہو، پیپل سینٹر ڈیولپمنٹ. اس کی بہت تعریف کرتے رہے ہیں نواز شریف بھی اور شہباز شریف بھی،
چائنا کے ماڈل کی عمران خان بھی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں. تو ہم چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو مرکز بنا کے ان ترقی کو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. خاص طور پر صحت اور تعلیم کے میدان میں ہمیں بہت اپنی پرائرٹیز بڑھانی چاہیے, اور اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی 48 جو ہے کہ قریب ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بند کر دینے چاہیے جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے پاس چلے گئے, اور یہ نیشنل اکنامک کونسل میں یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ان سارے معاملات کو طے کرنا چاہیے تاکہ سارے صوبے بھی اس میں حصے دار بن سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی امید پہلی بار بنی ہے کہ بات چیت سیاسی ہو سکتی ہے, اور یہ تقاضا ہے اور ذمہ داری ہے تمام قومی سیاسی رہنماؤں کی, خاص طور پر عمران خان کی, اور اس کولیشن میں شامل ساری جماعتوں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور دیگر تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر اس ملک کو اس سیاسی بھنور سے نکالیں. ہماری تو تمنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ پھر سے زندہ ہو جائے, عمران خان دوبارہ اس پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں, اور ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ انتخابات کی تاریخ کا جو مسئلہ ہے اسے حل کر دینا چاہیے, خواہ اکتوبر میں کریں یا مارچ میں کریں یا اپریل میں کریں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ لیکن شرط ہے کہ انتخابات صاف ستھرے ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں. فوری طور پہ اگلے 4-5 مہینے میں آپ انتخابات نہیں کرا سکتے, آپ کو سارا زور معیشت پہ دینا ہوگا, اور اس میں سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے, شاید اس امید کے ساتھ کہ بات چیت کامیاب ہو جائے اور انتخابات کی تاریخ بھی طے ہو جائے, اور یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک کو موجودہ معاشی دلدل سے نکال سکے. بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبانا مت بھولیے. آپ کا بہت شکریہ.